وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ٹیچر جی، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے. آپ بتائیے، آپ سب خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. جی عرصہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے جی شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، سبق اپنا شروع کرتے ہیں. دورہ قرآن کا ہمارا پارہ نمبر ہے 23، اور انشاءاللہ جس کو شروع کریں گے اس کی تفسیر بھی دیکھیں گے اور تلاوت بھی کریں گے. دعا کر لیتے ہیں پہلے. صلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر ہے ہمارے پاس سورہ یاسین کی 22. ہاں جی، کون تلاوت کرے گا؟ بسم اللہ کریں. جی جی میم پڑھوں؟ ہاں جی، آپ شروع کرتے ہیں اور اس کو مکمل کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میم. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما لدينا مهترون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم.
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين عرفنا بس كافي هذا صراط مستقيم عارفان ولقد انف بس انف ٹھیک ہے چلیں اس سے آگے کوئی اور پڑھے یہاں سے شروع کر لیں آیت نمبر 55 سے ہاں جی جی پڑھیے آیت نمبر 55 ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم
توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. اچھا جی، ہمارے پاس تھی آیت نمبر 20 تک ہم نے اس کا کیا تھا کل. ہاں جی 21 تک. نمبر ہم نے 21 تک کیا تھا. ٹھیک ہے، ہاں جی 1 سیکنڈ کیا گا. اچھا جی، آیت نمبر 21 تک ہو گیا تھا، بلکہ 19 سے 20 تک ہم نے کیا تھا. اس میں منافقت کا سبب اور مال اور جان کی محبت جو تھی اس کے بارے میں بات کی گئی تھی. پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 اور ہیڈنگ اس کی جو بنتی ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جو ہے وہ نمونہ ہے. رہنمائی دی گئی اس آیت میں کہ اللہ کے رسول کی ذات بابرکت میں
مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایسے مومن جو اللہ کی رضا کی خاطر آخرت کی فلاح اور ہر وقت حالت ذکر میں رہنا چاہتے ہیں، آپ واحد رسول ہیں کہ جن کی سیرت پوری طرح سے محفوظ اور قابل اتباع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی اعتبار سے معاشرے کے ہر کردار کے لیے نمونہ ہیں، بحیثیت تاجر، بحیثیت ایک دائی، بحیثیت امام مسجد اور مدرس، مربی، سپہ سالار، قاضی، حکمران، غرض بظاہر متضاد حیثیتوں کے لیے بھی اسوہ ہیں۔ کوئی پیغمبر بے کسی کے عالم میں دائی تو ہیں لیکن حکمران نہیں ہیں۔ کسی کی زندگی میں غلبہ دین کی جدوجہد کے لیے تحریکی دور تو ہوتا ہے، لیکن غلبہ دین کے بعد اسلامی ریاست کی عملداری جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اعتبارات سے نمونہ ہے۔ اسی طرح اجتماعی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل انسانی سطح پر جدوجہد کر کے تاریخ انسانی کا عظیم ترین اور ہر اعتبار سے کامل اور مکمل انقلاب برپا کیا۔ اس جدوجہد میں، اس کوشش میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے تاکہ بعد میں بھی لوگ آپ کی اسوہ کی پیروی کر سکیں۔ آیت نمبر 22 سے 24 غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر مومنوں کا طرز عمل۔ جب سچے اہل ایمان نے یہ دیکھا کہ کیل کانٹے سے لیس، یعنی بہت ساری کیا کہتے ہیں، کیل کانٹے کہا جائے گا، بہت سارے جنگی سامان سے لیس کفار کے لشکر نے مدینہ کو گھیرا ہے، تو وہ پکار اٹھے کہ اسی کا وعدہ ہم سے، اس بات کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155، کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ اس صورتحال میں مومنوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، بڑی دلیری سے کفار کو خندق عبور کرنے سے روکے رکھا۔ اس دوران چند صحابہ نے جام شہادت بھی نوش کیا اور باقی بھی یہ شہادت کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اہل ایمان کو ان کی سرفروشی کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا، البتہ منافقین میں سے کچھ کو ان کے طرز عمل کی سزا دے گا اور کچھ کو توبہ اور اصلاح کردار کی توفیق عطا کرے گا۔ آیت نمبر ہے 25، کفار کے لشکروں کی ذلت آمیز شکست ہے۔ اس آیت میں کفار کے لشکروں کی ذلت آمیز شکست اور واپسی کا ذکر ہے۔ ان کی تمام تیاریاں، تمام جنگی مصارف پر خرچ، جسمانی محنت و تکلیف اور مدینہ کے محاصرے کی پورے 1 مہینے کی مشقت ضائع ہو گئی، ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا اور وہ مایوسی اور حسرت کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ گئے۔ پھر جن بد نصیبوں نے توبہ نہیں کی تھی وہ اپنے نامہ اعمال کو مزید سیاہیوں سے بھی بھر گئے۔ آیت نمبر 26-27، بنو قریظہ کی ذلت آمیز تباہی ہے۔ یہود کے قبیلہ بنو قریظہ نے غزوہ خندق کے دوران میثاق مدینہ کو توڑ کر کفار کے لشکروں سے گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی۔ جب صحابہ کرام نے جا کر ان کو میثاق مدینہ کی یاد دہانی کرائی تو انہوں نے رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ کفار کے لشکروں کی واپسی کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بنو قریظہ کو ان کی عہد شکنی کی سزا دو۔ مسلمانوں نے ان کے قلعوں کو گھیرا، انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے، اور حضرت سعد بن معاذ رئیس اول جو تھے، رئیس اوس جو تھے، اوس ایک قبیلہ تھا، اس کے رئیس تھے، رئیس اوس کو فیصلہ کے لیے منصف بنانے کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی۔ حضرت سعد بن معاذ نے تورات کی روشنی میں فیصلہ دیا کہ عہد شکنی کرنے والی قوم کے تمام جوانوں کو قتل کر دو، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو غلام بناؤ، تمام املاک کو مال غنیمت کے طور پہ قبضے میں لے لو۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا اور بنو قریظہ بدترین ذلت سے دوچار ہوئے۔ آیت نمبر ہے ہمارے پاس 28 سے 29، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بیزاری ہے۔ غزوہ بنو قریظہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت بڑی مقدار میں مال و دولت ملا، مدینہ کے ہر گھر میں خوشحالی آئی،
البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اب بھی وہی فاقہ کشی، بغیر چراغ کے اندھیری رات اور فقر کا عالم تھا۔ ابھی چونکہ حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، لہٰذا منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آتے، ازواج مطہرات کے سامنے بڑے ہمدرد بن کر فقر کی صورتحال پر افسوس کرتے، ان میں دنیا کی آسائشوں کی کمی کے حوالے سے حسرت پیدا کرنے کی کوشش کرتے، ترغیب دیتے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کریں۔ جب ازواج نے آپ سے ایسا مطالبہ کیا تو آپ کو اس پر شدید دکھ ہوا۔ آپ نے پورے ایک ماہ ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کیے رکھی۔ اس واقعے کو سیرت میں واقع ایلا کہا جاتا ہے، اور ایک ماہ کے بعد آپ نے ازواج کے سامنے 2 صورتیں رکھی۔ ایک، ان کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے انہیں مال و متاع دے دیا جائے، یعنی ازواج کا مطالبہ پورا کریں اور ان کو مال و متاع دے دیں، البتہ پھر انہیں خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنیا کی سہولیات سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ دوسرا، وہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کی طلبگار ہیں تو پھر نبی اکرم کے ساتھ فقر کی اسی زندگی پہ راضی رہیں، اور تمام ازواج مطہرات نے دوسری صورت جو تھی اس کو بخوشی قبول کیا۔ پھر 30 سے 31 ازواج، ایک سیکنڈ، آیت نمبر 30 سے 31 ہے ازواج مطہرات کا خصوصی معاملہ۔ ازواج مطہرات پر اللہ کا خصوصی فضل تھا۔ اللہ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا شرف عطا فرمایا، براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے کی سعادت بخشی۔ البتہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، یعنی جن کے درجات بلند ہوتے ہیں ان کی مشکلات بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اگر ازواج مطہرات نے اپنے اس خصوصی مقام کا پاس نہ کیا تو ان کی کوتاہی پر اللہ کی طرف سے پکڑ باقی خواتین کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، 2 چند ہوگی۔ اسی طرح اگر انہوں نے اپنے خصوصی اعزاز کے شایان شان طرز عمل اختیار کیا تو ان کو اجر بھی دگنا عطا کیا جائے گا اور بہترین رزق سے ان کا اکرام بھی کیا جائے گا۔ اب ہے جی ہمارے پاس پارہ کیا کہتے ہیں 23 کی آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک۔ اس میں آپ یہ دیکھیں آیت نمبر 33 کو دیکھیے گا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ آنکھ کھول اور زمین میں دیکھ۔ ان آیات میں قدرت الہی کے ایک بہت بڑے مظہر اور معرفت الہی کے حصول کی ایک عظیم نشانی پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ نشانی ہے زمین، جو بظاہر مردہ اور ویران نظر آتی ہے۔ اچانک اللہ بارش برسا کر اسے زندہ کرتا ہے اور سرسبزی اور شادابی کا زیور پہنا کر آراستہ اور بارونق بنا دیتا ہے۔ اسی زمین سے اناج اور پھلوں کے خزانے برآمد ہوتے ہیں اور پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ یہ سب نعمتیں انسانوں کے لیے لذت، تقویت اور کئی فائدوں کا سامان ہے۔ غور کی بات یہ ہے کہ یہ نعمتیں کس نے پیدا کی، زمین میں یہ تاثیر کس نے رکھی؟ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی کاریگری ہے۔ اللہ ان نشانیوں کے ذریعے ہمیں اپنی معرفت کی دولت اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 36 سے 40 ہے، اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمائی۔ یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کی تخلیق کی اس شان کو بیان کرتی ہیں کہ ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا گیا۔ مثال کے طور پہ زمین سے اگنے والی نباتات جوڑوں کی صورت میں ہے۔ نمبر 2، انسانوں کی تخلیق جوڑوں کی صورت میں کی گئی۔ نمبر 3، رات اور دن باہم جوڑے کی نسبت رکھتے ہیں، ایک اللہ کی تعریف اور دوسری روشن نشانی ہے۔ سورج اور چاند بھی ایک جوڑے کی صورت میں ہے، ایک دن میں اپنی رانائیاں دکھاتا ہے دن کے وقت اور دوسرا رات کو رونق بخشتا ہے۔ ان کی حرکات اس قدر حساب کتاب اور نظم کے ساتھ ہیں کہ نہ وہ اپنے طے شدہ مدار سے ہٹ سکتے ہیں، نہ ہی اپنی رفتار میں تبدیلی کر کے کائنات کے نظم میں انتشار پیدا کر سکتے ہیں۔
بظاہر قدرت جہاں حق کے آثار ظاہر کر رہے ہیں، وہیں ان کا جوڑوں کی صورت میں ہونا آخرت کے واقع ہونے کی دلیل بھی ہے۔ جس طرح ہر مخلوق جوڑے کی صورت میں ہے، اسی طرح دنیاوی زندگی کا یعنی اس دنیا کی زندگی کا جوڑا آخرت کی زندگی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے، آمین۔ پھر آیت نمبر ہے 41 سے 44۔ اللہ نے سواریوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سواریوں کو بھی جوڑوں کی صورت میں بنایا۔ ایک وہ ہیں جو کشتیوں اور جہازوں کی صورت میں دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہیں، دوسری وہ ہیں جو خشکی پر رواں دواں ہیں۔ یہ بڑی جسامت والے سواری اور بار برداری کے جانور اور دور جدید میں ایجاد ہونے والی گاڑیاں اور ریل اور ٹرین کی جو صورت ہے۔ پھر ان سواریوں میں محفوظ سفر بھی اللہ ہی کی رحمت سے ممکن ہے۔ اگر سمندر میں طغیانی آ جائے اور کشتیاں ڈوبنے لگیں تو سوائے اللہ کے کوئی ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے احسانات کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر ہے 45 سے 50۔ انسانوں کی محرومی اور ناشکری بیان کی گئی ہے۔ بیان یہ کیا گیا ان آیات میں کہ انسانوں کی اکثریت کی محرومی اور ناشکری اور اس سے بھی بڑھ کر گستاخانہ رویہ جو ہے نا، اس کا نقشہ ان آیات میں کھینچا گیا ہے۔ پہلی بات کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چاروں طرف اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرو اور اس کی ان آیات کا شکر ادا کرو تو وہ اعراض کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ جب انہیں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے مال خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو پلٹ کر کہتے ہیں کہ اللہ عادل و قادر ہے، جب چاہے گا خود ہی ان کی مدد کر دے گا۔ کیا ہم ان کی مدد کریں جن کو اللہ نے محروم رکھا ہے؟ تیسری بات، جب انہیں آخرت کی جواب دہی سے خبردار کیا جاتا ہے تو تنزیہ انداز سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ آخرت کا وعدہ کس وقت ظاہر ہوگا؟ اس گستاخانہ طریقے پر اللہ نے شدید غضب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ اس شدید پکڑ کے انتظار میں ہیں جو انہیں اچانک آ دبوچے گی۔ پھر یہ نہ تو کوئی وصیت کر سکیں گے، نہ ہی اپنوں کی طرف لوٹ کر مدد حاصل کر سکیں گے۔ آیت نمبر 51 سے 54۔ قیامت کے دن جی اٹھنے کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کا دن جب ہوگا تو تمام مردے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ مجرم اس وقت افسوس سے کہیں گے ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکال دیا۔ گویا قیامت کی دہشت ان کے لیے عذاب قبر سے بھی زیادہ ہولناک ہوگی۔ انہیں آگاہ کیا جائے گا کہ یہ وہ قیامت ہے کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور جس سے رسولوں نے خبردار کیا تھا۔ اب خواہ کوئی چاہے یا نہ چاہے اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت نمبر ہے 55 سے 58۔ ہم نے دیکھا پچھلے پاروں میں بھی اور اس پارے میں بھی بارہا ہم دیکھ رہے ہیں، ہر پارے میں جہاں قیامت کا ذکر ہوتا ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اہل جنت کی جو عنایات ہیں ان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 55 سے 58 میں اہل جنت پر جو عنایات ہیں ان کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ نیک لوگ جنت میں اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے اور اپنی بیویوں کے ساتھ درختوں کے گھنے سائے میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ انہیں ہر طرح کے میوہ جات فراہم کیے جائیں گے، جو کچھ بھی طلب کریں گے عطا کیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت سلام قولا من رب الرحیم کی صورت میں اللہ رحیم و کریم کی طرف سے سلامتی کا تحفہ ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ تمام نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر ہے 59 سے 62۔ شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ قیامت کے دن مجرمین کو شرم دلائی جائے گی کہ تمہیں شیطان کی عبادت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن تمہاری اکثریت نے اس ملعون کی عبادت کی۔ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم جو ہو شیطان کے راستے پہ چلتے رہے۔ یہ آیات عبادت کے اصل مفہوم کو واضح کرتی ہیں۔ عبادت سے مراد ہے کہ دل کی آمادگی کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا۔ اگر پورے ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی اطاعت جاری کی جا رہی ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے برعکس پوری رغبت اور آمادگی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے تو یہ شیطان کی عبادت ہے۔ اللہ ہمیں صرف اپنی ہی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر ہے 63 سے 65۔
مجرموں کا برا انجام بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن مجرموں سے بولنے کی صلاحیت چھین لی جائے گی، کوئی کلام نہیں کر سکیں گے، البتہ ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا جرائم کیے ہیں۔ ان کے جرائم ثابت ہو جائیں گے اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ اب اس جہنم کا ایندھن بن جاؤ کہ جس سے تمہیں دنیا میں خبردار کیا گیا تھا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، آمین۔ آیت نمبر 66 سے 67، اللہ دنیا میں پردہ پوشی فرماتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت بڑا احسان ہے کہ وہ دنیا میں گناہ گاروں کے جرائم کی پردہ پوشی فرماتا ہے، ورنہ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ نافرمانوں کو دنیا میں ہی اندھا کر دیتا اور پھر وہ گستاخ آنکھوں سے کچھ بھی نہ دیکھ سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ مجرموں کی صورتیں بگاڑ دیتا اور وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ اللہ فوری سزا دینے کی بجائے مہلت دیتا ہے، اور اللہ ہم گناہ گاروں کو مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر ہے 68، انسان کی بے بسی بیان کی گئی ہے۔ یہ آیت ہر انسان کو اس کی عاجزی اور بے بسی کا احساس دلاتی ہے۔ جوانی کے بعد یوں جو انسان کی عمر بڑھتی ہے، اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان عاجز ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ اس حقیقت کا ادراک انسان کو تکبر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ آیت نمبر ہے 69 سے 70، قرآن شاعری نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ آیات قرآن مجید کی عظمت کے بیان پہ مشتمل ہیں۔ اللہ نے کفار کے اس اعتراض کو رد کر دیا کہ قرآن کسی شاعر کا کلام ہے۔ شاعر کی شاعری کا مقصد لوگوں سے داد و تحسین وصول کرنا ہوتا ہے۔ وہ اکثر و بیشتر لوگوں کی خواہشات کے مطابق کلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن مجید لوگوں کو ان کے گناہوں پر توجہ کر کے اصلاح کی دعوت دیتا ہے۔ ایسی دعوت تو لوگوں کی اکثریت پر گراں گزرتی ہے، مشکل گزرتی ہے۔ قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ کائنات کے اصل حقائق کی یاد دہانی کراتا ہے۔ جس شخص کی روح بیدار اور ضمیر زندہ ہے، وہ اس قرآن سے سیدھی راہ کی ہدایت پائے گا، اور اس کے برعکس جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے کرتے روح ربانی کو خاکی وجود میں دفن کر چکتے ہیں، وہ قرآن کی برکات اور جو اس کا نور ہے اس سے فیض حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آیت نمبر ہے 71 سے 73، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے چوپائے۔ یہ آیات جو ہیں اللہ کی انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت یعنی چوپایوں کا ذکر کر رہی ہیں۔ یہ چوپائے یعنی جو جانور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے لیے حلال کیے، یہ چوپائے اللہ نے پیدا کیے، لیکن انسان ان کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو بہت طاقتور ہیں لیکن انسان کے سامنے عاجز ہیں، اور انسان انہیں اپنی سواری اور بار برداری یعنی بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو گھوڑے مل جائیں گے، اونٹ مل جائیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری سواریاں ملتی ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ جو حلال ہیں اور انہیں انسان ذبح کر کے اپنی خوراک کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ نمبر 3 جن سے انسان کئی فائدے حاصل کرتا ہے، مثلا ان کی کھالوں سے چمڑے کی مصنوعات بناتا ہے، چربی سے گھی اور صابن بناتا ہے، فضلے کو ان کے کھاد کے طور پہ استعمال کرتا ہے، زراعت کے لیے زمین تیار کرنے کا کام لیتا ہے، ٹیوب ویل سے پانی کھینچنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بہت ساری اس طرح کی کام ہے جو ہم ان سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ آیت نمبر 74 سے 75، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر معبود بنا لیا ہے۔ انہیں امید ہے کہ قیامت کے دن یہ فرشتے ان کی مدد کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے تو اللہ کے سامنے ایسے لاچار ہیں کہ وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، البتہ وہ شرک کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور قیامت کے دن شرک کرنے والوں کو گرفتار کر کے اللہ کی عدالت میں ضرور پیش کریں گے۔ آیت نمبر 76 سے 80، کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کا مضمون بیان کرتی ہیں۔ آپ کی دعوت کو کفار بے بنیاد اعتراضات پیش کر کے ٹھکرا رہے تھے۔ آپ کو تسلی دی گئی یہاں پہ کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اور مزید کیا ناپاک ارادے یہ رکھتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ اعتراضات کرتے ہیں کہ اللہ مردہ انسانوں کی بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کیا وہ بھول گئے کہ اللہ نے انہیں ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا؟ کیا جس خالق نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا؟ اس خالق کی ہر تخلیق جو ہے وہ مثالی ہے۔ وہ غور کریں کہ وہ ایک ایسی آگ سے حرارت اور کئی فائدے حاصل کرتے ہیں جو بانس کے سبز
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ غور کریں کہ وہ ایک ایسی آگ سے حرارت اور کئی فائدے حاصل کرتے ہیں جو بانس کے سب درختوں سے جلائی جاتی ہے۔ بے شک وہ خالق جو چاہے سو پیدا کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 81 سے 83 تک وسیع و عریض کائنات کا خالق ہر انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عظیم خالق ہے کہ جس نے بلند و بالا آسمان، وسیع و عریض زمین بنائی۔ بے شک وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، لہٰذا وہ انسانوں کو بھی دوبارہ بنائے گا۔ اس کے بنانے کا عمل تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کن ہو جا، اور ایک چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ہر چیز اس کی مخلوق ہے اور تمام انسانوں کو خواہ نخواہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ بے شک اس کی قادر مطلق ہستی ہر کمی، کمزوری اور عیب سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی عظمتوں کی معرفت اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پہ ہماری سورہ یاسین جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور آگے شروع ہوتی ہے جی سورہ صافات۔ ہاں جی، شاہدہ بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، ان الہکم لواحد، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، انا زینا السماء الدنیا زینت للکواکب وحفظا من كل شیطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، وإذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الفضل الذي كنتم به تكذبون، اذكروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تعدوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون،
يقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقو العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم وفاكهة وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولهم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون على بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون كذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم بارک اللہ قال فیک. بس کافی ہے. آیت نمبر آپ کی 84 تک. جزاک اللہ خیر. سورہ ہے ہمارے پاس سورہ صافات، اور یہ جو سورہ ہے ایمان کے موضوع پر عظیم سورہ ہے. یہ جو سورہ ہے، سورہ میں توحید، رسالت اور آخرت یعنی ایمانیات ثلاثہ کے جو مضامین ہیں ان کو بڑے خوبصورت اور مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے. آیات کو دیکھ لیجئے. آیت نمبر 1 سے 10 تک توحید باری تعالیٰ ہے. آیت نمبر 11 سے 74 تک ایمان بالآخرت کا بیان ہے. آیت نمبر 75 سے
148 تک، یعنی 75 سے 148 انبیاء علیہ السلام پر عنایات ربانی بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 149 سے 166 مشرکین مکہ کے شرک کی نفی بیان کی گئی ہے، اور آیت نمبر 167 سے 182 مشرکین مکہ کی محرومی بیان کی گئی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیں گے کہ آیت نمبر 1 سے 5 آیت نمبر 1 سے 5 دیکھیں، تعلیمات وحی کا حاصل کیا ہے؟ تعلیمات وحی کا حاصل عقیدہ توحید ہے۔ یہ آیات جو ہیں ایک کیا کہتے ہیں قسم اور پھر جواب قسم پر مشتمل ہے۔ ایک اہم حقیقت کے بیان کے لیے ان فرشتوں کو قسم کے ذریعے گواہ بنایا جا رہا ہے جو اللہ کے تابعدار اور انبیاء تک وحی پہنچانے پر مامور ہیں۔ وہ فرشتے ہر وقت صف باندھے اللہ کے احکامات کے منتظر ہوتے ہیں، پھر جب وحی لے کر آتے ہیں تو ان شیطانوں کو ڈانٹتے ہیں جو وحی کی سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ تلاوت کرتے ہوئے نبی کے قلب مبارک پر وحی نازل کرتے ہیں۔ وحی کی تعلیم کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ معبود صرف اور صرف اللہ ہے، وہ تمام انسانوں، زمین اور ان کے درمیان موجود ہر چیز کا مالک و نگران ہے، کائنات کی ہر چیز ہر آن اس کی نظر کرم کی محتاج ہے۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک دیکھیں، وحی کی حفاظت بیان کی گئی۔ ان آیات میں وحی باری تعالیٰ کی شیاطین سے حفاظت کا ذکر ہے۔ آسمان پر نظر آنے والے ستارے دراصل آسمان کی سجاوٹ کا ذریعہ ہیں، البتہ یہی ستارے وحی کی حفاظت کے لیے حفاظتی چوکیاں بھی ہیں۔ ان میں وحی کے محافظ فرشتے موجود رہتے ہیں۔ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو شیاطین جن وحی کی سن گن لینے کی کوشش کرتے تھے۔ محافظ فرشتے انہیں مار بھگاتے۔ اگر کوئی شیطان وحی کا کوئی لفظ سننے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ فرشتے شہاب ثاقب کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیتے۔ آیت نمبر ہے ہمارے پاس 11 سے لے کر 19 تک۔ کیا خالق ارض و سما انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی کائنات بنائی ہے جو انتہائی وسیع و عریض بھی ہے اور طرح طرح کی مخلوقات پر مشتمل بھی ہے۔ اس عظیم خالق نے انسان کو گارے سے بنایا، کیا وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے، لیکن ہر دھرم مخالفین یہ حقیقت تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہیں یہ عمل جادو نظر آتا تھا کہ مرنے کے بعد انہیں اور ان کے باپ دادا کو پھر سے زندہ کر دیا جائے گا۔ جواب دیا گیا کہ یہ عمل ہو کے رہے گا۔ نہ صرف تمام انسان سور کی ایک ہی آواز پر زندہ ہوں گے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے پیش بھی ہوں گے۔ آیت نمبر 20 سے 26 میدان حشر کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی کی خبر کو جھٹلانے والے قیامت کے دن حیران و پریشان ہوں گے، حسرت سے کہیں گے کہ یہ تو بدلے کا دن آ گیا۔ جواب دیا جائے گا کہ ہاں، یہ وہی بدلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اب تمام مجرموں، ان کے باطل معبودوں اور دنیا دار لیڈروں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ ان سے پوچھے گا کہ آج تم سب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ مدد تو درکنار، اس دن ہر مجرم دوسرے پر اپنی گمراہی کا الزام لگا کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ آیت نمبر 27 سے 34 تک دنیا دار جو لیڈر ہیں ان کا اپنے جو پیروکار ہیں ان کو کورا جواب ہے، یعنی وہ اس چیز سے اپنے آپ کو ایک سائیڈ پہ کر لیں گے کہ ہم نے تو تمہیں کسی طرح کی کیا کہتے ہیں کوئی حکم نہیں دیا تھا، کوئی بات کرنے کے لیے ہم نے نہیں کہا تھا، تم تو اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ میدان حشر مجرمین اپنے لیڈروں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، لیکن لیڈر پلٹ کے کہیں گے کہ تم خود ہی دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے پیروکار بنے تھے، ہماری باتوں پہ عمل کرتے تھے، ہمارا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی سرکش تھے۔ ہم نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمہیں گمراہ کن تصورات دیے، تم نے اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے ہماری پیروی کی۔ اب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا، ہم سب کو اب عذاب کا مزہ ہر صورت میں چکھنا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا دار لوگوں کی پیروی کرنے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت نمبر ہے 35 سے 39۔ گستاخان رسول پر اللہ کا غضب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجرمین کو دعوت توحید دیتے
تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے، توہین آمیز اور تنزیہ انداز میں گستاخی کرتے کہ کیا ہم ایک شاعر اور پاگل کی باتوں میں آ کر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر ہیں نہ پاگل، بلکہ حق و صداقت کے پیکر اور تمام پچھلے رسولوں کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ مجرموں کو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی سزا مل کے رہے گی، عنقریب ان کی گستاخیاں عذاب کی صورت میں ان پر مسلط کر دی جائیں گی۔ آیت نمبر ہے ہمارے پاس 40 سے 49۔ اہل جنت پر اللہ کی عنایات کا ذکر ہے۔ نیکی پر عمل پیرا وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ پسند فرما لے۔ یہ لوگ جنت کی اعلیٰ اور لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، وہاں ان کے مہمانوں کی طرح عزت کی جائے گی، لذیذ میوجات عطا کیے جائیں گے، شاندار تختوں پر بیٹھ کر ایسی پاکیزہ شراب نوش کریں گے کہ جس سے نہ نشہ آئے گا نہ ہی سر چکرائے گا۔ ان کی تسکین کے لیے نیچی نگاہیں رکھنے والی حیادار بیویاں ہوں گی جو رنگت میں محفوظ کیے جانے والے انڈوں کی طرح سفید ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت کی یہ تمام نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 50 سے 57 اہل جنت کا باہمی مکالمہ بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں ایک فرد دوسرے سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، وہ اس حقیقت کو جھٹلایا کرتا تھا کہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس جنتی سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس گمراہ ساتھی کا انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ اب وہ اسے جہنم کے عین وسط میں عذاب میں مبتلا دیکھے گا۔ اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو آج تمہاری طرح برباد ہو جاتا۔ یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کہ میں نے تمہارے گمراہ کن تصورات کو قبول نہیں کیا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو بھی گمراہوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت نمبر ہے 58 سے 61۔ مقابلے کا اصل میدان حصول جنت کے لیے کوششیں کرنا ہوتا ہے۔ ان آیات میں بشارت دی گئی کہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ جنت کا حصول ایسی عظیم کامیابی ہے کہ جس کے بعد کسی ناکامی کا امکان ہی نہیں۔ ترغیب دی گئی کہ مقابلہ کرنے والوں کو اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے۔ مقابلے کا اصل میدان دنیا میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا نہیں ہے، بلکہ جنت کے حصول کی کوشش اور اس میں بھی بلند سے بلند درجوں تک پہنچنے کے لیے خواہشات نفس، مال اور جان کی قربانیاں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پاکیزہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 62 سے 68 ہے۔ جہنمیوں کا برا حال بیان کیا گیا ہے۔ جہنم کے برے حال کی منظر کشی کرتی ہیں یہ آیات۔ ان بدنصیبوں کو زقوم کے درخت سے پھل کھانے پڑیں گے۔ یہ درخت جہنم کی گہرائیوں سے نکلے گا۔ کافروں کے لیے اس درخت کا ذکر ایک فتنہ بن چکا۔ وہ حیران ہے کہ آگ میں سے درخت کیسے نکل سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اس درخت کا پھل شیطان کے سر کی طرح ہوگا۔ اہل جہنم مجبور ہوں گے کہ اسے کھا کر اپنے پیٹ بھریں، پھر انہیں کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا۔ کھولتے ہوئے پانی سے گھبرا کر بھاگیں گے تو دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ کیا پڑھنا چاہیے ہمیں اس مقام پہ؟ کیا پڑھتے ہوتے ہیں ہم؟ اللہم اے اللہ ہمیں آگ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، آمین۔ آیت نمبر ہے 69 سے 74۔ جہنم میں جانے کا سبب جو ہے وہ گمراہ باپ دادا کی پیروی ہے۔ ان آیات میں آگاہ کیا کہ جہنم میں جانے کا ایک سبب گمراہ باپ دادا کی پیروی ہے۔ بدنصیب جہنمیوں نے دنیا میں جان لیا تھا کہ ہمارے باپ دادا کے عقائد اور سرگرمیاں اللہ کی عطا کردہ تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول اور نیک بندے انہیں حق کا راستہ دکھاتے رہے، لیکن انہوں نے پھر بھی باپ دادا کی پیروی کو ترجیح دی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ماضی میں اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والوں کا کتنا برا انجام ہوا۔ اس کے باوجود انہوں نے حق کی پیروی سے انکار کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں برباد ہوئے اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کی راہ کی سمجھ دے، اس پر چلنے کی توفیق اور استقامت بھی عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 75 سے 82۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ یہ آیات حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت اور بلند رتبے کے بیان پہ مشتمل ہیں۔ اللہ نے ظالم قوم کے مقابلے میں ان کی فریاد سنی تھی اور انہیں ماں اہل ایمان سلامت اور محفوظ رکھا۔ پھر بقیہ نسل انسانی انہی کی اولاد سے آگے بڑھی۔ وہ اللہ نے انہیں آدم ثانی کا مقام عطا کیا۔ ان کے حق میں تا قیامت دعائے سلامتی
اور تحسین کے کلمات لوگوں کی زبان پر جاری کر دیے، انہیں صاحب ایمان ہونے اور درجہ احسان پر فائز ہونے کی سند بھی عطا کی، ان کے دشمنوں کو اس طرح برباد کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ آگے ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 83 سے 98 تک۔ آپ نے کہاں تک چھوڑا تھا؟ 84 پہ۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے تلاوت کریں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی، کون کرے گا؟ جی عارفہ آپ کیجیے۔ میں کروں؟ میں کس کی آواز آئی ہے؟ شازیہ۔ جی جی شازیہ، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کالا لیابیہ و قومہ ماذا تعبدون آلہۃ دون اللہ تريدون وما ظنكم برب العالمین فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى رب الشياطين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وتركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذرياتهما محسن وظالم لنفسه مبين ومننا على موسى وهارون فنجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وآتيناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ سبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون
ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمفترون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون فبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحاتهم فساء صباح المنذرين فتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارک اللہ صدق فیک، اللہ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ آیات آپ لوگ اپنے سامنے رکھیے، آیت نمبر 83 سے 98 تک۔ حق گوئی کی بات اور بت شکنی کس کا شیوہ ہے؟ شیوہ ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے بت شکن جوان مرد تھے جنہوں نے اپنے باطن میں خواہشات نفس کے بتوں کو توڑا اور خارج میں پتھر کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اپنے رب کی طرف ایک ایسے دل سے متوجہ ہوتے جو نفس کی خواہشات کی سیاہی اور برے اعمال کے زنگ سے پاک اور شفاف تھا۔ پھر خارج میں بت شکنی کے مشن کا آغاز کیا، بت پرستوں کے سامنے حق گوئی اور بے باکی کی مثال قائم کی، انہیں خود ساختہ معبودوں کی لاچارگی اور معبود حقیقی کی اعلیٰ شان کی طرف متوجہ کیا۔ جب بت پرست واعظ و نصیحت سے اصلاح پہ آمادہ نہیں ہوئے تو بت خانے میں جا کر بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ بت پرستوں نے جہالت کی انتہا کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا دینے کی سازش کی۔ معبود حقیقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار کر دیا، حق کے دشمنوں کی سازش ناکام کر کے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ آیت نمبر 99 سے 111 تاریخ انسانی کی عظیم قربانی بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر شہید کرنے کی کوشش نے ثابت کیا کہ اب ان کی قوم سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پہ ہجرت کی اور مختلف مقامات پر جا کر توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اسی محنت کے دوران جب بالوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی اور بڑھاپے نے قوتوں کو کمزور کر دیا تو دعا کی کہ اے میرے رب، میرے پاکیزہ مشن کو جاری رکھنے کے لیے صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اللہ نے پاکیزہ دعا قبول فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ بوڑھے باپ کے مشن میں ساتھ دے سکیں تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو تاریخ انسانی کے عظیم ترین امتحان سے گزارا۔ انہیں حکم دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو۔ آپ کی دیگر اولاد جو تھی بعد میں پیدا ہوئی تھی۔ اس سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر، والدین، اپنی جان، اپنی قوم اور اپنے وطن کی محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر چکے تھے۔ البتہ اب جو امتحان تھا وہ بلا شبہ انتہائی مشکل بھی تھا، لیکن آفرین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو ترجیح دی اور بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ تحسین ہے حضرت اسماعیل کے لیے بھی کہ انہوں نے کمسنی کے عالم میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو پوری رضا اور رغبت سے قبول کیا۔ عین اسی وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے لگے
اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ جنت سے ایک مینڈا بھیج کر ادا فرمایا۔ حضرت اسماعیل کی جگہ وہ مینڈا جو تھا وہ قربان ہوا، اور اللہ نے باپ اور بیٹے کی قربانی کی اس مثال کو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی عبادت مقرر کر کے یادگار بنا دیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آزمائش کو تاریخ انسانی کی عظیم ترین قربانی قرار دیا، اور انعام کے طور پہ ان کا ذکر خیر قیامت تک جاری و ساری کر دیا۔ آیت نمبر ہے 112 سے 113۔ اہمیت نسب کی نہیں کردار کی ہوتی ہے۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک اور بیٹے حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی حضرت اسماعیل کی طرح انتہائی نیک اور پارسا تھے۔ اللہ نے ان سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب فرمایا۔ البتہ ان کی اولادوں میں انتہائی نیک بھی تھے اور اپنی جانوں پر کھلا ظلم کرنے والے بھی تھے۔ نیک انسان کی اولاد ہونا گویا اولاد کے لیے فضیلت کی بنیاد نہیں، بلکہ اصل اہمیت ذاتی کردار اور طرز عمل کی ہے۔ آیت نمبر 114 سے 122 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ان آیات ربانی کا ذکر ہے۔ یہ آیات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو عنایات ہیں ان کا ذکر کرتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو آل فرعون کے شدید ظلم سے نجات دی، پھر ان کی قوم کو سرخرو کیا اور قوم کے سامنے آل فرعون کو ہلاکت سے بھی دوچار کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، ان دونوں کو سیدھی راہ کی ہدایت نصیب فرمائی، ان دونوں کو صاحب ایمان اور درجہ احسان پر فائز ہونے کی سند دی، رہتی دنیا تک ان کے لیے تحسین اور سلامتی کے کلمات جو تھے ان کو جاری فرما دیا۔ 123 سے 132 حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے۔ ان آیات میں حضرت الیاس علیہ السلام کی مدح و تحسین ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو رب حقیقی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرنے کی دعوت دی اور ایک خود ساختہ معبود بال کی پرستی سے منع فرمایا۔ قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا اور ہلاکت سے دوچار ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام سرخرو ہوئے۔ اللہ نے ان کے محسن ہونے کا اعلان فرمایا۔ تا قیام قیامت ان کے لیے کلمات خیر کو لوگوں کی زبانوں پہ جاری کر دیا۔ 133 سے 138 حضرت لوط علیہ السلام پر اللہ کا احسان بیان کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت پر ان کی قوم کا کوئی فرد بھی ایمان نہیں لایا، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی صدقے دل سے ایمان لانے سے محروم رہی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان گھر والوں کو محفوظ رکھا اور ان کی بیوی سمیت پوری قوم کو بدترین عذاب سے دوچار کیا۔ ان کی تمام بستیوں کو الٹ دیا۔ طویل عرصے تک ان بستیوں کے کھنڈرات نشان عبرت بنے رہے۔ مشرکین مکہ شام کے سفر کے دوران ان کھنڈرات کو دیکھتے رہے، لیکن افسوس کے سبق حاصل کرنے سے محروم رہے۔ آیت نمبر 139 سے 148 حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بخشش اور کرم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی طرف سے اجازت آنے سے قبل ہی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ اللہ نے انہیں امتحان سے گزارا اور وہ سمندری سفر کے دوران ایک مچھلی کا لقمہ بن گئے۔ البتہ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ اپنی کوتاہی پر اللہ سے بخشش طلب کرتے رہے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ اللہ نے ان کی فریاد سنی، مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں خشکی پر اگل دے۔ اللہ نے ایک ایسی بیل ان کے قریب اگا دی کہ جس نے ان کے زخمی جسم کو کیڑوں سے محفوظ کر دیا، اور بیل کے اوپر لگنے والے پھل نے ان کے لیے دوا کا کام کیا۔ پھر ان کی قوم گناہوں سے تائب ہو کر انہیں ڈھونڈتی ہوئی ان تک آ پہنچی اور ان کی رسالت پر صدق کے دل سے ایمان لے آئی۔ تب اللہ نے اس قوم کو ایک مدت تک اپنی نعمتوں اور برکتوں کا انعام عطا فرمایا۔ آیت نمبر 149 سے 157 مشرکین مکہ کا جھوٹا عقیدہ کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ حیرت ہے کہ اپنے ہاں بیٹی پیدا ہو تو اسے باعث شرم سمجھتے ہیں اور زندہ دفن کرنے کا جرم بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کر دی۔ ان کا یہ عقیدہ سفید جھوٹ ہے جس کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ بے شک اس قسم کے گمراہ کن تصورات رکھنا بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے۔ آیت نمبر 158 سے 163 جنات کا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ فرشتوں کی مائیں کون ہیں تو بڑے بڑے جنوں کی لڑکیوں کو فرشتوں کی ماں قرار دیتے، گویا جنوں کی نسبت بھی اللہ سے قائم کر دیتے۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کے سامنے عاجز و لاچار ہیں۔ اللہ پاک ہے ان تمام غلط تصورات سے جو مشرکین نے قائم کر رکھے ہیں۔ مشرکین
اور ان کے خود ساختہ معبود کمزور اور بے اختیار ہیں، کسی ایک انسان کو بھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ گمراہ وہی ہوتے ہیں جو خود ہی خواہشات نفس کی پیروی کر کے دنیا کی عارضی اور فانی لذتوں کے طلبگار بنتے ہیں۔ 64 سے 66 فرشتوں کا اصل مقام بیان کیا گیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ اس کی فرما بردار مخلوق ہیں، ان میں باہم درجہ بندی ہے۔ کچھ فرشتے اللہ کے مقرب اور اونچے مرتبے کے حامل ہیں، البتہ تمام فرشتے خواہ ان کا مرتبہ بلند ہو یا کم ہر وقت اللہ کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہر وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ آیت نمبر 167 سے 170 مشرکین مکہ کے لیے وعید بیان کی گئی ہے کہ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے پہلے دعویٰ کرتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول بھیجے گئے، کوئی کتاب نازل کی گئی تو ہم ماضی کی قوموں کی طرح حق کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ حق کا ساتھ دے کر اللہ کے خاص بندے بنیں گے۔ اب جب کہ ان کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کے آئے تو وہ رسول اور ان کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں اس برے انجام کی، اس روش کے، اس طریقے کے برے انجام کی خبر ہو جائے گی۔ خیر اسی میں ہے کہ یہ جو مجرمانہ طریقہ ہے ان کا اس سے باز آ جائے۔ آیت نمبر 171 سے 173 رسول جو ہے وہ غالب رہیں گے۔ یہ جو آیات ہیں ان میں رسولوں سے متعلق اللہ کی ایک سنت کا بیان ہے۔ جس نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتمام حجت کے لیے کسی معین قوم کی طرف بھیجا وہ نبی رسول قرار پائے۔ رسول کے بارے میں اللہ کا دستور یہ تھا کہ وہ ہمیشہ قوم کے مقابلے میں غالب رہیں گے۔ وہ اللہ کے نمائندے بن کر قوم کے سامنے جاتے تھے اور اللہ کا نمائندہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے پوری قوموں کو ہلاک کر دیا لیکن رسول اور ان پر ایمان لانے والے ساتھی جو تھے ان کو محفوظ رکھا۔ 174 سے 179 آیت نمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بیان کی گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے 2 اور 2 4 کی طرح واضح تعلیمات سامنے آنے کے باوجود بھی مخالفین حق کا انکار کرتے تھے۔ ان کے اس طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے، دل گرفتہ ہوتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی دلجوئی فرمائی، ارشاد فرمایا کہ آپ مخالفین کی باتوں کا زیادہ اثر نہ لیں، یہ لوگ حق کی مخالفت میں اتنے سرکش ہو گئے ہیں اور آپ سے عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان قریب ان پر عذاب آئے گا اور اس وقت ان کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا۔ آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ آیت نمبر 180 سے 182 اللہ کی تسبیح اور انبیاء کے لیے درود و سلام ہے۔ یہ 3 آیات ایک حسین ایمانی کیفیت اور چاشنی لیے ہوئے ہیں۔ ان میں اللہ کی تسبیح و حمد کا بیان ہے، تمام انبیاء کرام کے لیے سلامتی کا ذکر ہے۔ اعلان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باطل تصورات سے پاک ہے جو مشرکین اللہ کے ساتھ وابستہ کر کی بری حرکت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ان تصورات کے برعکس اللہ انتہائی بلند شان کا حامل ہے، تمام جہانوں کا وہ رب حقیقی ہے کہ کل شکر، کل ثنا اور کل تعریف صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ پھر سلامتی اور رحمت ان ہستیوں کے لیے بھی ہے کہ جن کو اللہ نے پسند فرمایا اور اپنا رسول ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ یہاں پہ ہمارا پارہ جو ہے وہ نصف ہو چکا ہے جی آپ لوگوں کے پاس۔ میم آگے چلے گئے۔ ہاں جی آگے چلے گئے، ٹھیک۔ انشاءاللہ باقی جو ہے کل ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ ہاں جی آج کے پارے میں کیا سیکھا؟ ایک بات تو ہم سب نے سیکھی، توحید کا بیان ہر پارے میں آتا ہے اور توحید کے اوپر ہی پورا قرآن مجید جو ہے وہ مبنی ہے۔ ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے، ہر لمحہ اس کو یاد کرتی ہے۔ پھر اللہ کے رسولوں کا ذکر ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، اور ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے جنت میں جانا ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ ایک بات بڑی واضح ہے جو پچھلے چند دنوں میں مجھے اپنے ساتھ جو چیز میں نے محسوس کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر اس لیے کروں گی کہ آپ لوگ بھی اسی طرح اپنے آپ کو کر لیں۔ کچھ 2-4 دنوں سے طبیعت کچھ ناساز تھی، غلط ہو گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہاں جی، چھوٹی سی بات کرنی تھی. بات یہ تھی کہ طبیعت جو تھی کچھ ٹھیک نہیں تھی میری، اور کچھ اس طرح ٹھیک نہیں تھی کہ کسی سے بیان نہیں کر پا رہی تھی. اندر ہی اندر کافی تکلیف محسوس کی، اور برداشت بھی کرتی رہی، ذکر نہیں کیا کسی سے. پھر ایک بات سمجھ میں آئی، اور وہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ جن لوگوں نے، کیونکہ میں ان چیزوں کو بڑا یاد کر جاتی ہوں کہ جہاں لوگوں نے زیادتی کی ہوئی ہے میرے ساتھ، کچھ باتیں، کچھ ایسی چیزیں یاد آتی ہیں، بار بار یاد آتی ہیں، بھول نہیں پاتی ان کو میں. تو کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا کہ وہ لوگ جنہوں نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں ان کو معاف کر دو. آپ یقین کریں کہ یہ بات میں اپنے مطلب تجربے سے آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے ہی میں نے یہ بات سوچی ہے نا، میری تکلیف ختم ہو گئی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کس کرب سے گزر رہی تھی. الحمدللہ. تو یہ بہت بڑا کرم ہوا ہے. وہاں پہ مجھے ایک چیز یاد آئی، اور وہ یہ بات میں نے اللہ کے سامنے بھی روتے ہوئے بھی، میں جہاں نماز پہ تھی، جب میں نماز پڑھ کے بیٹھی ہوں، اور ابھی بھی کیفیت وہی ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ مجھے وہاں پہ یہ محسوس ہوا کہ میرے اللہ کو اپنے گھر میں لے جانے کے لیے، اپنی جنت کے لیے ہم جیسے گناہ گار لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اسے ان لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو اس کے قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کا رسول جو ہے اس کا فرما بردار بنا کے اس دنیا میں زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ انہی کو جنت میں لے کے جائے گا. ہم جیسے گناہ گاروں کی وہاں پہ شاید جگہ نہیں. تو ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے آپ کو ہر طرح سے لوگوں کو بھی معاف کرنا ہے جنہوں نے زیادتیاں کر دی. کیونکہ لوگوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ آپ کو بھولتی نہیں ہیں، وہ تکلیف دیتی ہیں. یعنی بعض اوقات تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے اپنی بات کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم خواتین میں ایسی خواتین ہوتی ہیں جو اپنی تکلیف، اپنا دکھ کسی سے شیئر نہیں کر پاتے. اور جب سے قرآن میں نے شروع کیا ہے، پڑھنا شروع کیا ہے، اس وقت سے تو ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ اگر کہیں سے کوئی تکلیف ملتی ہے تو جائے نماز پہ بیٹھ کے خاموشی سے رو کے اٹھ جاتے ہیں، اللہ کے آگے بیان کر دیتے ہیں، اور اللہ پہ ہی چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو میں جو چیز سوچ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی جنت میں جانے کے لیے ہمیں بہت پاک صاف ہو کے جانا پڑے گا. ہمارے پاس تو گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے، ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ وہ اپنی رحمت سے اگر ہمیں بھیج دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں، یہ اگر درست نہیں ہوئے تو پھر جنت میں جانا تو مشکل ہے. تو ہمیں اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ان کو درست کرنا ہے. قرآن مجید میں بار بار آتا ہے واعفو واصفحوا، معاف کر دو اور آگے بڑھ جاؤ، اور اس طرح آگے بڑھو کہ جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی. اور یہ اتنا مشکل کام ہے، اس کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو پچھلی باتیں، پچھلی چیزیں جو ہیں وہ تکلیف دیتی ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب ان کے اپنے بندے، اپنے لوگ، اپنے خاندان والے ان کی مخالفت کرتے ہوں گے، ان کو برا بھلا کہتے ہوں گے، انہیں اذیت دیتے ہوں گے، تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اپنے نبی کو تسلی دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، ضرور آئے گی. تو جو سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے اور ہدایت دے، شرمندہ بھی ہوں اور پھر نیک عمل بھی کریں. جو گزر گئی وہ گزر گئی، اور آنے والا جو جتنا بھی وقت رہتا ہے، چاہے ایک دن ہے یا چاہے ایک سال ہے یا چاہے جتنا بھی عرصہ ہے، جتنی بھی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری لکھی ہوئی ہے، اس میں ہم وہ کام کر جائیں جو ہم نہیں کر سکے اب تک. بس یہی میرا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے بھی
اور اپنے آپ کو تو میں نے درست کیا. اس واقعے کے بعد تو میں بالکل بالکل بالکل. آمین یا رب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا تو آج کل نائٹ سسٹر یہی ہے جی جو میرے کلوز ہے، بہن بھائی ہے. جی اسپیشلی کیا ہو جاتا، دل برے ہو جاتے کوئی چیز سے، کہ کچھ ایسی بات ہو جاتی یا پھر کچھ ایسی کھٹک ہو جاتی جس سے وہ لوگوں کا ہی رہے. تو میں یہی کام کر رہی الحمدللہ. کہ اس کو ملا میری اس کو تھوڑا، پھر وہ اللہ کے خاطر کہ بس اللہ اس کو قبول کرے اور ان لوگوں کے دل میں ڈال دے کہ وہ مل جائے اور ایک دوسرے کو معاف کرے بس. آمین آمین. کیونکہ معاف کرنا بہت بہت مشکل. جتنا میں جب لوگوں کو دیکھتی ہوں نا جی کہ جو یعنی ہم کتنا بھی سمجھائیں ان کو کہ بھائی یہ چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن وہ جو ہرٹ ہو جاتی دل کو، یا کسی کی بات ایسے ہی بری لگ جاتی. حالانکہ کوئی کسی کا کچھ لیتا نہیں، نہ پیسہ کوئی دیتا کسی کو، نہ کچھ یہ کرتا، لیکن بس وہ اتنا رہتا کہ دل برے ہو گئے اس کے بعد ہم مانیں گے بس. ایسا ہی یہ ہے. بہت دل سخت ہو جاتا ہے اور نا. وہ اس کو بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں تو ہر روز سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے مطلب وہ ان لوگوں کے لیے ملا دے جس کا میں سوچ رہی ہے بہت دشمنی پال رہے تو اس کو کیسے نہ کیسے وہ ایک دوسرے کو ملا دے. ایسا ہی. اتنی دعا قبول کر دے اللہ تعالیٰ. کیسا ہے جس نے دیکھا کتنی دن زندگی کسی کی، اگر وہ نہیں معاف کر کے چلا گیا تو پھر کتنی بڑی بات ہے نا. وہ چیز معاف نہیں ہوئی اور پھر وہ چلا گیا، پھر وہ قیامت میں کہا حساب کتاب لگے. اور پھر دونوں تکلیف میں رہیں گے. دیکھیں دونوں تکلیف میں رہیں گے. کریں گے نا تو تم قیامت کے دن بہت خسارے گئے. جی جی بالکل. اللہ تعالیٰ کو میں کیسے معاف کروں تم کو جب تم نے میرے بندے سے معاف کیا. ہاں بالکل بہت کرتا آپس میں بالکل ایسا ہی ہے. تو معاف کر دینا میں نے بالکل یہی سیکھا، یہی بات سیکھی میں نے پچھلے چند دنوں میں کہ معاف کرنا بہت ضروری ہے. آپ معاف کریں، اور اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو اللہ کے سپورٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ بہترین معاملات کرنے والا ہے، اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، آج کے پارے سے کیا آپ لوگوں نے لیا؟ میں میری سسٹر کے پاس آئی نائٹ سسٹر، اور سب سے بہت بہت زیادہ ریکویسٹ ہے اور دل سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری سسٹر کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور جو ہم لوگ میں نے 1 سال پہلے ہم لوگوں نے نائٹ سسٹر اسٹیٹمنٹ کی، اور آج وہ مطلب 1 سال اللہ تعالیٰ نے میں وہی سمجھا رہی ہوں ان کو کہ 1 سال تک اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشیاں دی کہ وہ چیز جو ہم ڈیٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوئی، لیکن اللہ کی مرضی ہے کہ وہ چیز اب بعد میں اور ریپیٹ ہوئی. تو وہ نہیں ہو اور بس اس کو وہ بچی کو ہمت دے، کیونکہ آلریڈی اس کے 3-4 سیزر ہوئے ہوئے ہیں نائٹ سسٹر. پیٹ اتنے بار کٹا اور ایج بہت کم ہے 35 ایئرس. اور اس کے بعد اب جو چیز ڈیٹیکٹ ہوئی وہ کیوریبل جتنی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. یہ تو اس لیے پھر میں یہ بتا رہی ہوں کہ صرف اللہ پہ توکل کرو، اللہ سے دعا کرو. اور بچے چھوٹے 3 بچے بچے لڑکے ہیں، ایک دم کم ایج ہے، اس لیے پھر اس کے لیے محوش نام ہے اس کا. سب دعا کرے تاکہ اس کا آپریٹ کرنا ہے ہم کو نائٹ سسٹر، اور آپریٹ ہونے کے بعد میں وہ چیز ہم چاہ رہے تو وہ پوری طرح کیور ہو جائے ٹوٹلی. اور اس کے لیے اس کو بہت مینٹلی اور ان سب چیزوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور یعنی ہم تو بتا رہے تھے کہ بھائی اللہ پہ ہر چیز ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی میں بہتری ہوں. جس پہ بیتی اس کو اتنا کانفیڈینس نہیں آتا. وہ چیز کا کیسا ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑا یہ آ جاتا کہ ہم یعنی اتنے چھوٹے کم عمر پھر بھی کیوں ایسی چیزیں آئی. تو وہ اس کے لیے بس اس کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، اور باقی تو اللہ تعالیٰ سب بہتر کرنے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ. بے شک اور یہ چیز سے وہ نکال دے بس اس کے لیے سب دعا کریں. ڈاکٹر کوثر، جب سے مجھے عسکری اسسٹنٹ کہا ہے نا، میرے اللہ جانتا ہے کہ میں ہر نماز کے بعد میں وش کے لیے دعا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیں گے انشاءاللہ 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 ضرور دیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ میں نے دعا اس کے لیے کی بھی ہے اور بڑی رو کے اللہ کے آگے دعا کی ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور صحت دیں گے جزاک اللہ بول رہے وَإِيَّاكِ بِالْخَيْرِ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے صحت دے سلامتی والی زندگی عطا فرمائے ہاں جی باقی لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کرم جی ٹیچر جی سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں کہ معاف کریں میں سمجھتی ہوں کہ وہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اللہ سے بہت نزدیک ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر بہت زیادہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ پاک نے اتنی کیپیسٹی دی ہوئی ہے اور وہ بہت بڑے پلیز آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں آپ جیسا بنا دیں یہ تو ریکویسٹ ہے کرم تو مجھے بچے بڑا مشکل ہوتا ہے آسان نہیں ہوتا بیٹا بہت مشکل ہے یہ تو کام ہی مجھے لگتا ہے دنیا کا جیسے ہم سورۃ محمد میں پڑھ رہے تھے نا کہ یہ سب سے مشکل کام ہے کہ کسی کو معاف کر دیں کسی کی غلطی دیکھ کے چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم وہ جیسے پڑھ رہے تھے نا کہ ہم لوگ نیکی تو کر لیتے ہیں لیکن نیکی کو سنبھالنا سب سے مشکل کام ہے ہم کسی کے ساتھ صفائی کرتے ہیں نا ہمیں تھوڑی ہی اس کی وہاں پہ کوتاہی نظر آتی ہے تو ہم سے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نے صحیح کی کیوں تو مجھے لگتا ہے یہ آیتیں ہمارے لیے آئی ہیں اللہ جانتا ہے میں تو کل سے یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم ایسا کرتے ہیں مجھے لگتا ہے میں ایسا کرتی ہوں چاہے میں کسی کو کچھ کہتی نہیں لیکن میں دل میں ضرور ہوتا ہے کہ لو میں نے اس کے ساتھ کتنا اچھا کام کیا یہ کتنا غلط بات ہے تو ساری تو نیکی ختم ہو گئی کیا فائدہ کرنے کا تو یہ میں سمجھتی ہوں وہ بندہ کر سکتا ہے جو اللہ کا بہت پیارا ہے اور جس کا ضرف بہت بڑا ہے اور آپ پلیز میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ چیز میرے سے ختم کر دیں یقین کریں میں تو باقی بہت گناہ گار ہوں اور بہت زیادہ جتنے گناہ والے آیات آتی ہیں نا یقین کریں میں کسی کو بتا نہیں سکتی مجھے لگتا ہے میرے لیے ہے مجھے لگتا ہے منافق بھی ہیں ہم مشرک بھی ہیں مطلب کہ کافر بھی ہیں ہر چیز میں اللہ کی نافرمانی کری جا رہے ہیں تو مجھے تو بہت ڈر لگنے لگ گیا کہ ہم مجھے تو لگتا ہے ساڑی میرے لیے آتی ہیں آتے تو میں وہاں بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا جب کسی کہتے ہیں نا دعا کرے تو میں تو ایک ہی دعا کر جیسے اللہ تعالیٰ میرے گناہ بس معاف کر دو مجھے لگتا ہے ساری غلطیاں میرے اندر ہیں میں تو بہت ڈر گئی ہوں اور آپ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ معاف کرنا میں کہتی ہوں کہ بہت بڑا ضرورت ہے کہ میں کہتی ہوں اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے اس بندے پہ جو ایسا کر جاتا ہے بس آپ میرے لیے بھی دعا کریں مجھے اللہ تعالیٰ نا آپ کی جیسا بنا دیتا مجھے بڑا ڈر لگنے لگ گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو میرے سے اچھا بنائے نہ آپ کو میرے سے زیادہ اچھا بنائے جنت اتنی پیاری جنت کیسے جائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو تو بہت خوبصورت ہر چیز چاہیے اللہ تعالیٰ کو تو بڑے چنے ہوئے لوگ چاہیے جیسے آپ نے ہمیں بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو پرکھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کیسا ایمان ہمارے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے جیسے سورۃ فتح آئی ہے تو سورۃ فتح سے پہلے کا جو معاملات ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے عمرے کے لیے تو وہ جو صلح حدیبیہ میں وہ جو حدیبیہ کے 10 نکات تو وہ کتنا مشکل مرحلہ تھا کرنے والا کہ اس کو قبول کرنا تو صحابہ نے کیا تھا مجھے لگتا ہے ہم سب ایک بھی بات نہیں ایکسپٹ کر سکتے حالانکہ تب وہ سارا مسلمانوں کے خلاف تھا لیکن بعد میں مسلمانوں کے حق میں ہو گیا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے تو صحیح چنا نا اللہ تعالیٰ نے تو صحیح پرکھا ہے کہ کتنا ان کا ایمان ہے تو ہمارے پاس تو مجھے لگتا ہے میرے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے میں لوگوں کی بات نہیں کر رہی میں اپنی بات کر رہی ہوں مجھے لگتا ہے میرے پاس تو ذرا بھی نہیں ہے اب تو بہت ڈر لگتا ہے ایسے بھی جیسے پتہ نہیں ہم لوگ کیوں پھر پلٹ جاتے ہیں پھر اپنی بڑی حدوں پہ آ جاتے ہیں ایسے ہی انشاءاللہ بس آپ میرے لیے دعا کرنا میں میرا بڑا ہوا ہے اس چیز سے انشاءاللہ میں یقین کریں کہ میں کیوں ایسے کرتی ہوں بار بار کیوں میں لوگوں کے لیے ایسا سوچتی ہوں کہ یہ اتنے غلط کیا اس میں میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے بھی لوگ برائیاں کرتی ہوں مجھے معاف کرتے ہیں میں کچھ کہہ نہیں سکتی ان کی برائیاں ان کے ساتھ بیٹھ کے کر لیتی ہوں کہ میرا دل ہلکا ہوتا ہے
نہیں کرنا چاہیے نا. نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں، خاص کر اگر سن لیتے ہیں. آپ کے ہسبینڈ کے رشتہ دار ہیں نا تو نہ کیا کریں. ایک چیز ذہن میں رکھا کریں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے بندے دیے ہوئے نا، جن کی وجہ سے ہمارے گھر آباد ہیں، یہ سوچا کریں کہ یہ بھی انسان ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں وہ ہمارے ہسبینڈ ہیں وہاں کسی کے بھائی بھی ہیں، کسی کے بیٹے بھی ہیں، تو جتنی تکلیف ان کی باتوں سے بہت اچھا ہے. سن لیتے ہیں وہ ساری بات. یہی بات کرتی ہوں کہ جتنی تکلیف اگر ہمیں ہسبینڈ کی باتوں سے ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہماری باتوں سے ان کو بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے یہ جو بندے ہیں یہ اللہ کا خاص تحفہ ہے ہمارے لیے. عورتیں اگر اس چیز کو سمجھ جائیں نا، خاص نعمت ہے یہ، اللہ کی ساری نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہے. ایمان کے بعد اگر آپ کے ایمان کی حفاظت بھی انہی سے ہوتی ہے، ان کے ایمان کی حفاظت ہم سے ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتے ہیں. ہم عورتیں سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں لے کے کبھی شکایت کبھی کیا، یہ سارے رشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. بات صرف اتنی ہے سمجھ کی اور بوجھ کی ہے. ہر رشتے کو اس کے اپنے مقام پہ رکھیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ یہ چیزیں کم کروں گی. میں نے کچھ چینج کیا ہے کچھ ایسے ہی ہر بندے کی بات وہ سارا کچھ باتیں کوئی کسی کی برائی نہ جو وہ بھی میں نے ختم کیا ہے. اللہ کا شکر ہے اتنا مجھے یہ چیز بہت زیادہ کٹ رہی ہے کہ میں ہم لوگ یہ غلط کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں اللہ کی بڑی دعا کر رہی ہوں، آپ بھی میری دعا کریں. انشاءاللہ ضرور کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے. جی باقی لوگ ضرورت سے زیادہ ہی اچھے ہیں. اللہ کا احسان ہے، میں کہتی ہوں اللہ کا احسان ہے. تو وہی ساری باتیں میری سن لیتے ہیں. ان کی حال میں قرآن کی بھی باتیں جو وہ سیکھتی ہوں وہ بھی ان کو بتاتی ہوں. الحمدللہ سارا کچھ سن لیتے ہیں. الحمدللہ. ہاں جی باقی لوگ جی جی میرے لیے نکال دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اس سے جب تک سارا کچھ سنانا نہیں، اس کو چین نہیں آنا، وہ کچھ نہیں آنا. سن لیتے ہیں الحمدللہ. آمین آمین. سب کہہ دیتے ہیں سن لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ نہیں چلو. سب کہہ دیتے ہیں جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں تو تم نہ اپیل کیا کرو. اچھے طریقے سے سمجھا دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. میں سمجھتی ہوں میں اس قابل ہوں. یہی بات. ہاں جی جی باقی لوگ کوئی اپنے پوائنٹس شیئر کریں گے؟ میں جی اللہ ہمیں فیصلہ کرنے کرے کہ ہم موسا سے معافی مانگ رہے ہیں. آمین. انسان کا ہے کہ انسان پیدائش کے بارے میں کتنا وہ کمزور جب پیدا ہوتا ہے وہ کتنا کمزور ہوتا ہے. اس کی چیز سے کس طرح مطلب پیدا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شروع کر دیتا ہے. شروعات میں بہت بڑا بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 7 جی لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. مثل فنسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وہ اپنی پیدائش کو جیسے بھول جاتا ہے اور بلکہ یہ فکر کرنے لگ جاتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح کوشش کرے کہ زندہ کرے گا. ان کا قیامت جو ہے قیامت کا آخر تھا، ان کا کچھ کلیئر نہیں ہے. اس کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتا ہے. آگے صورت میں بھی سنایا گیا ہے. آیت نمبر 16 میں ہے بلا جب ہم مر جائیں گے تو اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے. تو یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے یعنی وہ اللہ جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تو وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں بنانے کا تو جب کسی
مٹیریل کی تو ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تو بس خود کہنا ہے یہ ہمارا آخر کے بارے میں جب جو ہے اس سے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ ہمیں پیدا کر رہا ہے، تو جب ہم مر جائیں گے تو کیا وہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گی اور اپنے سامنے پیش کرے گی ہم سے وہ جو ہم نے دنیا میں کیا ہے یہ اللہ کے پاس اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سامنے زندہ مثال ہے کہ آسمان انسان ایک چھوٹا سا گھر بناتا ہے تو اس کے لیے کتنے ستونوں کی، دیواروں کی، فرشوں کی، کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کا آسمان اتنا وسیع ہے اس میں تو کوئی ستون نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ آخرت کی وجود کی کا ایک واضح اور اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا ایک واضح ثبوت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا مکمل یقین ہونا چاہیے، اس بات سے ہمارا یقین قابل ہونا چاہیے کہ ہم نے آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اس بنا پہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمیں کسی کے سامنے جوان کے ہونے کا تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا، کوئی دنیا میں بھی دیکھا کہ کوئی بڑا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی باس ہے، کہ جیسے ہم گھر میں شوہر ہے، اس کے سامنے کسی کے سامنے میں جوان کے ہونا ہے تو ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس بات پہ اپنا پورا یقین کر لیں کہ اللہ کے سامنے میں جواب دہ ہونا ہے تو پھر یہ ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب۔ یہ دوسرا کوشچن جو مجھے بڑا ہی عجیب و غریب چیز لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کراتے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے۔ تو خود اب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پورے شہر سے پانی پانی ہو جاتے، کسی کو بتانا پسند نہ کرتے، بنتے بیٹوں کو زندہ دفن کرنے کا بھی رواج تھا۔ تو وہ کیسے یہ گوارا کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مانتے تھے کہ اللہ جو اتنا بڑا ہے اس کے لیے انہوں نے خود سے بنا دی کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتی، کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، خالق و مالک ہے، تو اس سے جو وحدانیت کا تصور ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اس کا بالکل، اس کو نا انصافی بھی نہیں، اس کو بلکہ ہم گناہ عظیم کہیں گے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ پتہ نہیں مشرکین کیسے یہ بات کر لیتے تھے جبکہ جانتے بھی تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے واحد ہیں، اور ان کے بارے میں پھر ایسی بات کرنا، مطلب اس طرح کی باتیں زبان پہ لاتے کیسے تھے وہ اتنے، یعنی وہ شرک کے اندر اتنے دھنس گئے تھے کہ ان کو یہی نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ بات ہم کس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ جی، اور عارفہ ہیں، شازیہ آپ بتائیے آج کے پوائنٹس میں سے۔ شازیہ ہیں کلاس میں؟ نہیں ہے؟ جی عارفہ۔ عارفہ ہیں، شازیہ نہیں ہے؟ ہاں جی عارفہ ہیں۔ جی میم بتاؤں میں؟ جی بولو۔ جی میم، یہ جو سورہ صافات ہے اس میں میم جو انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں ان سے میم ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں شکر گزار بننا ہے، اور شکر ایسی نعمت ہے جس کی برکتیں جو ہے وہ نسل در نسل جاری رہتی ہیں، یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل جو ہے اس شکر کی برکتوں کو جو ہے وہ کا ثمر پاتی ہے۔ تو یہ شکر گزاری جو ہے وہ بہت مطلب ایسا عمل ہے جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ تو میم جو نیکی ہے اگر ہم اسے بہت احسن انداز میں کریں گے، خوبصورت انداز میں کریں گے تو اس کا بدلہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ خوبصورت ہی دے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس نے کہا ہے کہ جو قیامت کے دن قلب سلیم لے کر آئے گا اس کے حضور وہی نجات پانے والوں میں ہوگا۔ تو دوسرے یہ کہ میم جب انسان جو ہے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اپنی انا چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کا کو چھوڑ دیتا ہے،
تو اللہ بھی اسے اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا نا. اور اسی لیے آزمائشیں اگر اور امتحانات دنیا میں آئیں گے، اور یہ آزمائشیں چاہے جیسی بھی ہوں، اگر ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں تو ہمیں اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا اور اسے اپنا فضل کرے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہدایت اور فضل جو ہے اللہ کا، یہ بہت بڑا انعام ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ نیک اعمال سے ہے. تو اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے گا اگر ہمارے اعمال نیک ہوں گے زندگی میں، اور اللہ کا فضل ہوگا ہم سے. اور اس طریقے سے جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ مطلب عادات آ جائیں کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے والے بنے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی ہے کہ اگر ہم اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے ضرور سرفراز کرے گا. اور ہدایت جو ہے وہ اللہ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. اور اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں احسان کا جیسے رویے کو اپنانا ہوگا، اور اس کے علاوہ اپنے ایمان کو جو ہے وہ تقویت دینے والے جو کام ہے ان کو کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے اندر کا جو ایمان ہے وہ بڑھتا جائے، اور جو شیطان ہے اور جو ہمارا دشمن ہے وہ جو ہے وہ اس کا زور ہم سے کم چلے. تو اللہ کے نزدیک جو ہے ایمان اور اخلاص، یہ دو چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہیں. اور اگر ہم ان انبیاء کے قصے جو ہم نے پڑھے، ان سے بھی ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ ان سب کی زندگی میں ایمان جو تھا وہ بہت اہم تھا. ایمان سب سے بڑا تھا اور اخلاص تھا ان کی زندگیوں میں. اور اسی لیے عباد اللہ المخلصین جو ہے کہا گیا ہے آیت میں کہ اخلاص ہی اصل کامیابی ہے، کامیابی کی کنجی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں زندگی میں، کیا وہ خالص اللہ کے لیے ہیں یا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اور لوگوں پہ اپنا اثر ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جیسے اس میں دیا کہ وہ صبر کی ایک مثال تھے، اور انہوں نے صبر کیا، ایک لمبی آزمائش کے بعد اللہ کی مدد آئی اور اللہ کی مدد میں وہ انہیں کامیابی ملی. اور ہمیں بھی اپنے اوپر یہی دیکھنا ہے کہ کیا ہم صبر میں ویک تو نہیں ہے، کہ اگر ہم پہ کوئی خدا نہ خاصا ہے، اول تو اتنی بڑی مشکلات نہیں آئیں جیسے کہ انبیاء پہ آئی ہیں، لیکن اگر جو چھوٹی موٹی مشکلات آ جاتی ہیں اور جنہیں ہمیں بہت بڑا سمجھتے ہیں، تو کیا اس سچویشن میں ہم صبر کرتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ اپنا صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کا ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگی میں توحید بہت اہم تھا، اور قربانی انہوں نے بہت بڑی دی. یعنی کہ جتنے بھی جو باطل معبود تھے، جو ان کے آباء و اجداد سے جو ایک مذہب تھا جس میں وہ باطل معبودوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا انکار کیا انہوں نے. اور اس کی انکار کرنے کا ان کا جو مطلب ان کے اندر جو طاقت تھی وہ اللہ کی طرف سے وہی طاقت تھی جو توحید پہ رہنے والوں کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پازیٹیو ان کے اندر وہ تھی. اور اس کے علاوہ بیٹے کی قربانی، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اللہ کے احکام پر اپنی خواہشات نفسانی کی قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. یہ ہمیں اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنی ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر اپنے جو نفسانی خواہشات ہیں، جو ہماری انا ہے، اس کو ہم قربان کرنا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور اطاعت گزاری کی ایک بہت بڑی مثال انہوں نے دی کہ انہوں نے جب بیٹے قربان کرنے کا کہا حضرت ابراہیم نے، تو انہوں نے صبر سے اور اللہ کی رضا کو جو ہے اس کو سامنے رکھ کے اس کے انہوں نے عمل کرنے کا فیصلہ کیا. اس کے علاوہ ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ راضی ہو گئے تھے قربان ہونے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے مطلب حق کو غالب کرنے کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے فرعون جیسے ظالم کا بھی مقابلہ کیا اور اس سے بھی مطلب پیچھے نہ ہٹے. تو ہمیں یہ ہمیشہ اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ جو بھی بات سچی ہو، جو بھی حق ہو، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے وہ کتنی ہی ہمارے آس پاس لوگوں میں ہمارے پیاروں کے لیے وہ نقصان مطلب ان کو تکلیف کا باعث بنے، لیکن ہمیں حق کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دینا ہے. تو حضرت الیاس کا میم اس میں ہے کہ وہ بھی توحید کے خالص توحید کی انہوں نے بھی دعوت دی، اور
حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ پورا ایک ماحول جو تھا وہ ایک گندا ماحول تھا، اور اس ماحول کے اثر کو لیے بغیر، یعنی کہ اس ماحول کے دباؤ میں آئے بغیر، پریشر میں آئے بغیر، وہ ثابت قدمی سے مشن پہ قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ان کے ساتھ اہل ایمان والے تھے، ان کے گھر والے تھے، ان کو نجات دی، سزائیں ان کی دی گئی تھی، تو ان میں سے تھی۔ پھر ہمیں اس چیز سے بھی سبق لینا ہے کہ ہمارے آس پاس کے جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، اگر چاہے وہ کیسی بھی ہے، وہاں پہ کیسے ہی حالات ہیں، برے حالات ہیں، جیسے ہمیں ان سے متاثر نہیں ہونا، ہمیں حق پہ قائم رہنا ہے، اور ہمیں اللہ کے حکم سے جو ہے وہ رہنا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں سے تصویر کی اور رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ تو ہمیں ہمیشہ مشکل میں جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ ہی سے سوال کرنا ہے، کیونکہ وہی تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے اور دعاؤں کو سننے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو دعا کسی کی سن سکے، وہی ہے یہاں توحید کا ایک بہت بڑا۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں اپنے عقیدے کو، یعنی ان سب انبیاء کے واقعات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کو بالکل خالص کرنا ہے ہر طرح کی شرک سے، اور یہی مطلب اس سورہ صفات کی جو ہے وہ پہلے چھوٹا سا ایک بارک اللہ فیک۔ جو چیزیں ہمیں ابھی تک ہم نے جو اس پارے کے حوالے سے چیزیں دیکھی ہیں، ان میں سب سے زیادہ ہمیں جو ذکر ملتا ہے وہ دو چیزوں کا ملتا ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اور دوسرا جو ہے کیا کہتے ہیں، انبیاء کرام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام اور اکرامات، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اور ایک جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ شکر گزاری جو ہے وہ نعمتوں کو لے کے آتی ہے۔ شکر گزاری ہمارے لیے نعمت کوئی بھی ہو، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں پھر، کیونکہ ہدایت کے اندر اس کی مدد مسلسل آپ کے اوپر جاری و ساری رہتی ہے اگر آپ کو ہدایت ملتی ہے تو، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر تو باقی ساری چیزیں تو دکھاوا ہے ہماری، ہم پھر لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور وہی بات ہے آپ والی ابھی جو آپ نے بات کی کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، اور اسی چیز سے ہم نے بچنا ہے، اسی چیز سے بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس چیز میں نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور اس ہدایت کے ذریعے اس کی مدد جو ہے وہ اترتی رہے، اور ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی ایفرٹ کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کوششیں کرتے ہیں اپنے رب کو یاد رکھنے کی، اس کا ذکر کرنے کی، اور اس کے لیے وقت نکالنے کی کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، ہم اسی طرح اس کے ساتھ جڑے رہیں، بس اس کی رضا چاہیے، باقی کچھ نہیں چاہیے، باقی وہ خود بخود نوازتا چلا جاتا ہے۔ پھر جب اس کی رضا ملتی ہے تو خود بخود وہ نواز دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ تو ہمیں بھی اللہ کی ہدایت اور اس کی رضا چاہیے بس۔ میم شکر گزاری تو ایسی نعمت ہے کہ جو ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر ہوتی ہے، بالکل بالکل، بلکہ ایک نسل سے دوسری نہیں، آپ کی کئی کئی نسلوں میں شکر گزاری چلتی ہے پھر، بالکل وہ، ہاں جی بالکل آگے آگے چلتی رہتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم انسانوں میں، یعنی جو والدین ہمارے جو گزر چکے، ٹھیک ہے، باقی سب دن بھی گزر جانا ہے، یہ تو دنیا ہے نا، تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے ہر بندہ آیا ہوا ہے، اپنا اپنا کام کرتا چلا جائے گا اور واپس چلا جائے گا۔ تو جو والدین اچھا کام کر جاتے ہیں ان کو دنیا بڑی دیر تک یاد رکھتی ہے۔ تو ہم سب کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا یاد رکھتی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے ان کا ذکر جاری و ساری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہوئے ہیں تو ان کے اچھے کام یاد کرتے رہیں گے، ان کی اولاد بھی یاد کرے گی اور ان کی اولاد بھی اچھے کام کرے گی۔ لیکن اگر کسی سے گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، تو پھر چاہیے یہ کہ ان کے لیے خود ہم لوگوں ہی میں سے لوگ تھے نا جو گزر گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کریں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اولاد جو ہے وہ صدقہ جاری، تین جو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، آپ کا علم ہے، آپ کی اولاد ہے، اور تیسرا
آپ نے جو مال لگایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو ان تینوں چیزوں میں اولاد جو ایسی چیز ہوتی ہے کہ اپنے جو کچھ بھی وہ کرے گی، اچھا کام کرے گی، برا کرے گی، جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کے والدین کے کھاتے میں چلا جائے گا. بے شک ہر بندہ اپنے اعمال کرتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اس جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کو شروع کرتا ہے تو اس برائی کے اوپر عمل کرنے والے جتنی بھی برائیاں کرتے ہیں وہ سارا کچھ حصہ جو ہے وہ شروع کرنے والے کے حصے میں آتا رہتا ہے. اس کی مثال ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. اب اس دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے ان میں سے اس کا حصہ نکلتا رہے گا جس نے قتل کیا، وہ حصہ اس کو پہنچتا رہے گا کیونکہ اس نے ایک برائی کی ابتدا کی تھی. اسی طرح جو لوگ برے کام کرتے ہیں اور ان کی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جو جاری رہتی ہے، لوگ اس کے اور مثال لے لیں. مثال کے طور پہ اس کے میڈیا کے اوپر آپ لوگ گانے فارورڈ کر دیتے ہیں، آپ کوئی ویڈیوز فارورڈ کر دیتے ہیں، آپ کوئی ایسی چیز فارورڈ کر دیتے ہیں کہ جو درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو وہ جہاں جہاں جاتی جائے گی اس میں سے ہمارا حصہ نکلتا رہے گا، اس میں ہمیں اس چیز کا گناہ جو ہے وہ ملتا رہے گا. تو ہم کیوں ایسے کام کریں؟ ہم کیوں ان راستوں کی طرف جائیں کہ جس کے اوپر چلنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے، جب بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے، تم اس دشمن سے بچو. اور اس دشمن نے ہمارے آس پاس اتنے جال پھیلائے ہوئے ہیں کہ اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہے. اسی لیے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ سے توفیق مانگے کہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ہمیں اپنی رضا کے سائے میں رکھے. ٹھیک ہے جی، چلیں آج کے لیے کلاس ہماری کافی لمبی ہو گئی ہے، کیا کہتے ہیں تقریباً کوئی 2 گھنٹے کے قریب ہونے لگی ہے. الحمدللہ. چلیے اللہ تعالیٰ ہمیں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے کہا میں آپ سے کر لوں جی کہ ہم نے آیت نمبر 66 اور 67 میں سورۃ یاسین کی آیت میں ایک سیکنڈ یہ پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری پردہ پوشی فرماتے ہیں. ہاں جی 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 تو یہ بھی ہمارے لیے بہت سمجھنے کی بات ہے. میں نے یہ پوائنٹ نکالا تھا کتنی بڑی بات ہے، ہم اتنے گناہ گار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو ہم کسی کی بات پہ فٹافٹ ہو جاتا ہے شروع، اس نے کام کیا وہ کیا. تو یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم پہ پردہ فرماتے ہیں ہمارے گناہوں پر، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا. تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے نا کہ ہم دوسروں کی غلطی دیکھ کے اس کو چھپا لیں. بالکل. تو یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے. اور ایک آیت نمبر 68 ہے سورۃ یاسین کی کہ انسان جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو وہ کمزور ہوتا جاتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی بے بسی کی بات ہے. بالکل. ہم بچپن میں بے بس ہوتے ہیں نا اسی بڑھاپے میں، لیکن بچپن سے گزر کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں پھر کوئی سنبھالنے والا بھی نہ ہو تو وہ تو بہت بڑی بے بسی ہے. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے. اچھے کام کریں، اچھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ایک بچے ہو جائے. یہ میں نے پوائنٹ نوٹ کیے کہ میں نے اپنا شیئر کر دیا. آمین. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. پہلی جو بات آپ نے کی کہ پردہ پوشی، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم انسانوں کی پردہ پوشی نہ کریں تو شاید ہم ایک دوسرے کو دفنانا بھی چھوڑ دیں. اس نے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہوئی ہے. اسی لیے کسی کے بارے میں کچھ سنیں، کسی کے بیٹے بیٹی یا کسی شخص کے بارے میں، کسی عورت کے بارے میں، کسی مرد کے بارے میں کوئی بات سنیں تو پوری تحقیق کریں، اس کو آگے تک نہ پھیلائیں، آگے مت لے کے جائیں، اس کو وہیں پہ روک دیں، سنی انسنی کر دیں. ایسا کریں کہ اگر آج ہم کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے نا تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری غلطیوں پہ پردہ ڈال دیں گے. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پردہ رکھنے والے ہیں تمام مخلوق کا، تمام لوگوں کا. تمام ہم مومن ہو کے بھی وہ ہمارے پردے رکھتا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، لیکن اندر کی کیفیات تو دوسرا بندہ نہیں جانتا نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں. اور وہ ہماری ان باتوں پہ بھی ہمارے پردے رکھتے ہیں کہ ہماری جو عزت بنی ہوئی ہے وہ قائم رہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے.
اور کل جو ہے آگے اس پارے کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اپنی ہدایت جو ہے ہمیں ہر لمحہ ہدایت سے نوازتا رہے، ہر لمحہ اس کی مدد اترتی رہے کہ ہم یہ کام جاری و ساری رکھ سکیں۔ دعا کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔